خلقناکم، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ یہ اب اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر پھیلا دیے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص رہا۔ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا، چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے، خواہ وہ ٹو باؤ ڈاؤن ہو، یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا، لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی، کشف، الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، سوائے ایک چیز کے، وہ خواب ہیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، وہ 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، یعنی مستقبل کی خبر آ سکتی ہے۔ اگر وہ آخرت سے متعلق ہے تو وہ تو قیامت والے دن ہی جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے، اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے نا۔ علم غیب مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ آل عمران میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو، اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 50، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے، سورہ التحریم میں ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا، کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے۔ اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50، تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، جن اور انسان۔
فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو 7 جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟